اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وان اتموہم انکم لمشرکون صدق اللہ العظیم۔ اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے۔ اور شیطان اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلو تو بے شک تم مشرک ہو۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 121 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں دنیا میں بھیجی ہیں تو اس پہ اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کیا جائے اور پھر اسے کھایا جائے تو یہ جائز ہے۔ جس چیز پر، جس حلال جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ اکبر، جو دعا بتائی گئی ہے وہ دعا نہ پڑھی گئی ہو تو وہ حلال چیز بھی کھانا جائز نہیں ہے، اس کا کھانا گناہ ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ شیطان کیا کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان اور اس کے جو دوست ہیں، وہ شیطان اس کے دوستوں میں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ تم سے جھگڑا کریں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں سے جھگڑا کریں۔ اور اگر تم لوگ ان کے کہنے پر چلو، یعنی شیطان اور شیطان کے دوست جو ہیں ان کے کہنے پر چلو گے تو تم بھی مشرک ہو۔ اس آیت کا جو تیسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے ذریعے سے جو بھی چیزیں حلال حرام ساری تفصیلات بتائی ہیں، ان چیزوں میں تبدیلی کرنا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا، یا اللہ کے احکامات میں تبدیلی کرنا، اس کے قوانین میں دخل اندازی کرنا، اور اس کے بنائے ہوئے نظام زندگی میں تبدیلی کرنا، یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو نظام بھیجا ہے اس کے اندر اپنی مرضی سے تبدیلی کرنا اور شیطان اور اس کے ساتھیوں کی مرضی پر چلنا۔ اگر اس طرح کا کوئی طرز عمل اختیار کرتا ہے تو چاہے وہ مسلمان ہو تو مسلمان رہتے ہوئے وہ کیا ہے، مشرک ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے قوانین وضع کیے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا، اللہ کے قانون میں تبدیلی کی۔ تو لہٰذا وہ لوگ بھی جو اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن کیا ہیں، مشرک ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے قوانین میں اپنی مرضی سے تبدیلی کی اور شیطان اور اس کے اولیاء، اس کے دوست جو ہیں، ان کے کہنے کو مانا۔ تو آیت میں صاف بتایا گیا ہے اگر تم لوگ ان کے کہنے پر چلو، شیطان اور اس کے ہمنوا، اس کے دوست، اس کے کہنے پر چلنے والے لوگ، تو ان کے اگر تم پیروی کرو گے تو بے شک تم بھی مشرک ہو۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مشرک یعنی وہ ہے جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ تو مشرک ہے ہی۔ لیکن مسلمان رہتے ہوئے، کلمہ گو رہتے ہوئے بھی اللہ کے قانون کو نہیں مان رہے، اپنی مرضی سے
قوانین جو ہے وضع کر رہا ہے تو وہ بھی لوگ جو ہے مشرک ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک کے تمام جو اقسام ہیں اس کو چھوڑ کر مکمل اسلامی نظام زندگی پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔